اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بفضل خدا بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر بلا سے، ہر مصیبت، دکھ، بیماری، آفت، مشکل سے، ہر وبا سے آپ کو محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور اسی طرح ساتھ خیریت کی زندگی و سلامتی کے ساتھ رہیں، ذکر پروردگار عالم کرتے رہیں، محمد و آل محمد پہ درود و سلام بھیجتے رہیں۔ شعبان کا مہینہ بہت تیزی سے اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ جنہوں نے اعمال کیے وہ تو خیر بہت ہی بڑے لوگ ہیں، اور جنہوں نے تھوڑی بہت کوتاہی بھی کی ہے تو اب یہ تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، اس کے اندر جو بھی کر سکتے ہیں کر لیں۔ تو مناجات شعبانیہ کے بارے میں بہت ہی زیادہ تذکرہ ہوا ہے اور بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ ضرور پڑھیں۔ امام علی علیہ السلام اور آپ کے فرزند تو روزانہ ماہ شعبان کے ہر دن پڑھا کرتے تھے۔ اگر ہم آخری چند دنوں میں بھی پڑھ لیں تو کم از کم ہمیں معرفت ہو جائے کہ ہم یہ جو مہینہ ہم نے گزارا ہے تو اس میں جو اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا ہم کچھ اللہ سے طلب کر رہے ہیں تو ہم وہ طلب کر لیں، اور پروردگار عالم ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتے ہیں تو وہ جو ہے کم از کم وہ محروم نہ رہ جائیں کہ اتنی بہترین دعائیں ہیں اور ہم نے نہیں سمجھی، نہیں پڑھی۔ تو اس وجہ سے محرومی کے احساس کو مٹانے کے لیے جو ہے نا ہم یہ اس کا سہارا لیتے ہیں اپنی زبان اردو کا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بات تو پیدا نہیں ہو سکتی جو عربی زبان میں، لیکن بہرحال انسان کا دل جو ہے نا منقلب ہو سکتا ہے اور وہ اپنے رب کے قرب میں جا سکتا ہے۔ تو ہم آپ کو اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ یہ ابن خالویہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے فرزندان ماہ شعبان میں روزانہ جو مناجات پڑھا کرتے تھے وہ مناجات یہ ہے جس کا پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کریں عربی میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اردو میں پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسما دعائی اذا دعوتک بسما ندائی اذا نادیتک۔ تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، اے معبود رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جب ہم تجھ سے دعا کریں تو ہماری دعا کو سن لے، جب ہم تجھے پکاریں تو ہماری پکار کو سن لے، جب ہم تجھ سے مناجات کریں تو ہماری طرف توجہ فرما۔ ہم تیرے ہی پاس بھاگ کر آئے ہیں، تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، اپنی بے چارگی تجھ پر ظاہر کر رہے ہیں، تیرے سامنے نالہ و فریاد کرتے ہیں اپنی اس ثواب کی امید میں جو تیرے ہاں ہے، اور تو جانتا ہے جو کچھ ہمارے دل میں ہے۔ تو ہماری حاجتوں سے آگاہ ہے، تو ہمارے باطن سے باخبر ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہماری حالت تجھ پر مخفی نہیں ہے، اور جس کا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ زبان پر لائیں اور اسے بیان کریں اور اپنی حاجت ظاہر کریں اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھیں، اے ہمارے پروردگار تو یقیناً تیرے مقدرات ہم پر جاری ہوئے۔ اے ہماری سردار جو آخر تک جو مجھ خیر تک عمل میں لائے گا، جو آخر تک عمل میں لائے گا میرے پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں سے، اور میری کمی بیشی اور نفع نقصان تیرے ہی ہاتھ میں ہے، نہ کہ تیرے غیر کے ہاتھ میں۔ اے معبود اگر تو نے مجھے محروم کیا تو پھر کون ہے جو مجھے رزق دے گا، اور اگر تو نے مجھے رسوا کیا تو پھر کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ اے میرے معبود ہم تیرے غضب اور تیرے عذاب نازل ہونے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے ہمارے معبود اگر ہم تیری رحمت کے لائق نہیں، بس تو اس چیز کا اہل ہے کہ ہم پر اپنے عظیم تر فضل سے عنایت اور عطا فرما دے۔
اے ہمارے معبود، گویا کہ ہم خود تیرے سامنے کھڑے ہیں اور تجھ پر اپنے حسن اعتماد اور توکل کا سایہ مجھ پر پڑ رہا ہے، یعنی تیرے اوپر جو حسن اعتماد ہے ہمیں، اور ہم جو تجھ پہ توکل کرتے ہیں اس کا سایہ تو ہم پر ڈال رہا ہے۔ بس تو نے وہی کیا جو تیری شان کے لائق ہے، اور تو نے ہمیں اپنے دامن عفو میں لے لیا۔ اے میرے معبود، اگر تو معاف کرے تو کون ہے جو اس کا تجھ سے زیادہ اہل ہو؟ اور اگر ہماری موت قریب آ گئی ہے اور ہمارا کردار ہمیں تیرے قریب کرنے والا نہیں ہے، تو ہم اپنے گناہ کے اقرار کو تیری جناب میں اپنا وسیلہ قرار دے لیتے ہیں۔ اے ہمارے معبود، ہم نے اپنے نفس کی تدبیر میں اس پر ظلم کیا، بس افسوس ہے اس پر اگر تو اسے بخش نہ دے۔ اے ہمارے معبود، ایام زندگی میں تیرا احسان ہمیشہ مجھ پر ہوتا رہا، ہم سب پہ تیرا احسان ہوتا رہا، بس بوقت موت اسے ہم سے قطع نہ فرمانا۔ اے ہمارے معبود، ہم مرنے کے بعد تیرے عمدہ التفات سے کیوں کر مایوس ہوں گے، جبکہ ہم نے اپنی زندگی میں تیری طرف سے سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ اے ہمارے معبود، ہمارے امور کا اس طرح ذمہ دار بن جا جو تیری شایان ہے، اور ہم گناہ گار پر اپنے فضل سے توجہ فرما دے جسے نادانی نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اے ہمارے معبود، تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی، جبکہ ہم آخرت میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے زیادہ محتاج ہیں۔ اے ہمارے معبود، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمارے گناہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی پر ظاہر نہیں کی، بس روز قیامت بھی ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرمانا۔ اے ہمارے معبود، تیری عطا ہماری امید پر چھائی ہوئی ہے، اور تیرا عفو ہمارے عمل سے برتر ہے۔ اے ہمارے معبود، اپنی ملاقات سے ہمیں شاد فرما دے کہ جس روز تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس کا اگلا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔